السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ محترم سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر یوں ہی ہمیں اور آپ کو نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، راہ ہدایت پر گامزن کرنے کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو وقتاً فوقتاً مبعوث فرماتا رہا، جس میں سے آخری کڑی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر مبعوث کیا گیا۔ اس لیے ہم اور آپ ایک مرتبہ درود و سلام ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج لیں۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آئیے ہم اور آپ ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں کیا ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ سورۃ دخان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، اور ہم ہی جو ہیں تم کو ڈرانے والے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ اس قرآن کے ذریعے۔ اور سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا ہے، ہمیں اور آپ سے پوچھ رہا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں یعنی مبارک رات میں، لیلۃ القدر میں، شب قدر میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ اس سے بات کھل کر واضح ہو گئی
کہ رمضان الکریم میں ایک رات ایسی ہے جس رات کو ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا کرے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ اب آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں کیا ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس حدیث کے راوی حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، چنانچہ روایت اس طرح ہے: ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان وفي روایت فی السبع الاواخر من رمضان متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ حدیث بخاری و مسلم کی ہے۔ چنانچہ ایسی ہی ایک روایت اس طرح ہے جس حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر فی تاسعۃ طبقہ فی سابعۃ طبقہ فی خامسۃ طبقہ، رواہ البخاری والبیہقی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں باقی رہنے والی راتوں میں سے 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جو شخص بھی لیلۃ القدر میں قیام کرے، لیلۃ القدر میں مبارک رات میں، شب قدر میں قیام اللیل کرے، رات کو اٹھ کر پڑھے، تہجد پڑھے، نفل پڑھے، سنت پڑھے، تراویح پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو خوشخبری دیا ہے کہ ان کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ روایت اس طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری و مسلم کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تمام احادیث سے یہ بات کھل کر واضح ہو رہی ہے کہ اگر ہم اور آپ شب قدر میں، لیلۃ القدر میں
قیام اللیل کرتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ عبادات ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہ یہاں یہ عبادتیں ہزار مہینوں سے کہیں بہتر ہے۔ اور کیا فرمایا کہ ہم اس کے سابقہ گناہ جو رمضان المبارک سے پہلے، ماہ رمضان سے پہلے آپ کر چکے ہیں، وہ سابقہ گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ ویسے تو آپ روزے رکھے ہوئے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن جو شخص طاق راتوں میں قیام اللیل کرتے ہیں، نماز روزے یا ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی خاص خوشخبری یہ ہے کہ ان کے سابقہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری حدیث، چنانچہ روایت اس طرح، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یقم لیلۃ القدر فیوافقها اراہ قال ایمانا واحتسابا غفر له، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے اور اس کو پالے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ابو ہریرہ نے بھی یہ کہا تھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یعنی یہ بھی حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو شخص بھی قیام اللیل کرے، طاق راتوں میں اٹھ کر جاگے، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں، تہجد، تراویح، نفل نماز، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، اور وہ شخص اگر اس کو پا لیتا ہے، طاق رات میں اہتمام کے بعد اگر وہ پا لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اب آئیے، اگر آپ کو وہ چیز نظر آ جاتی ہے تو آپ اس وقت کیا دعا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی علامت اور نشانی کیا ہے، اس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کی علامت کچھ اس طرح ہوگی، شب قدر اور اس کی نشانیاں۔ محترم سامعین، آئیے ہم اور آپ ذرا دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر عطا فرمائے تو اس کو ہم کیسے پہچانیں گے، کیسے جانیں گے کہ ہاں ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہوا؟ اس کی کچھ علامتیں ہیں جس کو میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آئیے حدیث کی روح سے دیکھتے ہیں اس کو۔ چنانچہ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر لیلۃ سمحۃ طلقۃ لا حارۃ ولا باردۃ تصبح الشمس صبیحتها ضعیفۃ حمراء۔ شب قدر یعنی قدر کی رات
نرمی والی معتدل ہے، نہ گرم نہ ٹھنڈی۔ اس رات کی صبح سورج کی روشنی کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے۔ صحیح الجامع الصغیر۔ لیکن یہ بھی ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر کسی کو لیلۃ القدر نصیب نہیں ہوگا، بلکہ جو شخص کنٹینیو مسلسل لگاتار اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کو فالو کرتے ہیں، احکام الہی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، نماز، روزے، صدقہ، خیرات، حسن معاملات کا اہتمام کرتے ہیں، حلال کمائی کھاتے، حرام سے بچتے ہیں، ایسے لوگوں کو لیلۃ القدر نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، بے شک قدر کی رات رمضان میں ہے، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی رات ہے۔ جس رات میں قیام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا وہ 27ویں رات ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سفید ہوتا ہے اور اس کی کوئی شعاعیں نہیں ہوتی۔ تو یہ تھی کچھ علامتیں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی روح سے ہمارے سامنے وضاحت کر دیے ہیں۔ اب آئیے، اگر کسی کو میسر ہو جائے، لیلۃ القدر نظر آئے، یہ علامتیں دیکھنے کے بعد، ظاہر ہونے کے بعد، تو وہ شخص کیا کرے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو، معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو ہم اس وقت اللہ رب العالمین سے کیا مانگے، کیا دعا کریں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ حدیث اس طرح، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ارأيت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فيها قال قولي اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني رواه الترمذی واحمد والنسائی وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بتائیے اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے، مجھے یقین ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے، تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ، یا رب العالمین، تو بہت معاف فرمانے والا کریم ہے، عفو و درگزر کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا وہ بہت ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر
من حرم خیرها فقد حرم، رواہ النسائی و ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش و شریر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جو اس کی خیرات و برکات سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث، ذرا اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ عن مالک رضی اللہ عنہ انہ سمع من یطیق به من اہل العلم یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اری اعمار الناس قبله او ما شاء اللہ من ذلك فكأنه تقاصر اعمار امته ان يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم من طول العمر فأعطاه الله لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رواہ مالک والبیہقی۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ثقہ یعنی قابل اعتماد اہل علم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئی، یا اس بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا دکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو چھوٹا خیال فرمایا کہ وہ کم عمروں کی وجہ سے اس قدر کثیر اعمال نہ کر سکیں گے جس قدر دیگر امتوں کے افراد اپنی طوالت عمر کی وجہ سے کر پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس حدیث سے یہ بات کھل کر واضح ہوئی کہ شب قدر کی بہت ساری اہمیت ہے، ان کی فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو، امت محمدیہ کو، سورہ قدر کی سورہ قدر جیسی آیتیں دے کر ہمارے سامنے وعدے فرما دیا ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے یہ عبادتیں یعنی لیلۃ القدر کی عبادتیں بہتر ہے، افضل ہے۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر ولم یعطیها من کان قبلکم، رواہ دیلمی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر میری امت ہی کو عطا کی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو یہ نہیں ملی۔ اس حدیث کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔ پتہ چلا کہ امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں۔ امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے لیلۃ القدر جیسی راتیں عطا فرما کر 1000 مہینوں کی عبادت سے اس مہینے اس رات کی عبادت کو بہتر قرار دیا۔ تو یہ تھی چند باتیں جو میں آپ تک پہنچانا مناسب سمجھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ یا رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو بھی ہمارے مسلمان بھائی اب تک خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نماز، روزے، صدقہ، خیرات، حسن معاملات سے دور ہیں، یا رب العالمین تو سے صحیح سمجھ عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے
فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔